نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لائف سٹائل مینجمنٹ کے حوالے سے ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا، لیکن ٹائم ٹیبل جو اللہ پاک نے بنا کے رکھا ہے اور جس میں ہمیں باندھ دیا ہے، اس ٹائم ٹیبل کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے نمازوں کے اوقات، ٹائم ٹیبل تو ہے نا، اور ٹائم ٹیبل ایسا ہے جہاں پہ کام کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے بھی پورا طریقہ کار متعین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور آپ کی زندگی سب کی حیات سے بہتر زندگی الحمدللہ۔ مثال کے طور پر جیسے نماز کو بہتر بنانے والی دو چیزوں پر جو پہلے آتی ہیں اس پر ہم نے بات چیت کی، ایک تو اذان اور دوسرے وضو۔ اذان کے حوالے سے ہم نے دو چیزوں کو اپنی لائف میں لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ آسانی سے نہیں ہوگا کہ ہر اذان کا جواب دینا اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ ہر اذان سے مراد ہر وقت کی ایک اذان، یعنی فجر کی ایک اذان، ظہر کی ایک اذان، عصر کی ایک اذان، مغرب کی، عشاء کی۔ اب آپ اگر اذان کا جواب دینا اور پھر اذان کے بعد دعا کرنا اپنی ذمہ داری خیال کریں گے، اس میں اپنے آپ کو باندھ لیں گے، تو پھر صلاۃ کے لیے آپ کی ذہنی تیاری ہو جائے گی۔ نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانے والی بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز جو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ دے گی وہ وضو ہے۔ وضو کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ تا حیات کام کرنا، لیکن بنیادی چیزیں بسم اللہ سے شروع کر کے دعا پہ ختم کرنا۔ اور دعا کتنی پیاری ہے نا، آپ کبھی اس دعا پہ غور کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دینا، مجھے توبہ کرنے والا بنا دینا۔ توبہ کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ گناہوں سے پاک کرتی ہے نا، یعنی دل اور ہمارا ذہن، ہماری فکر پاک ہوتی ہے توبہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان گلٹی ہے، گلٹ کی وجہ سے اس کی کیفیت خراب ہوتی ہے نا، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنے گناہ کے احساس میں رہنے کی وجہ سے۔ یہ احساس ندامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آرٹیفیشل ٹریٹمنٹ ہے ابلیس کی طرف سے، جس کی وجہ سے بندے کی سائیکی خراب ہو جاتی ہے۔ گلٹ اور چیز ہے، احساس ندامت تو اس لیے پیدا ہوتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے انسان آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ جس گلٹ کے نتیجے میں آپ اپنی ذات کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اپنے گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ تو ڈپریشن کی صورت میں نکلتا ہے، ڈپریشن، ذہنی امراض کی صورت میں۔ اس وجہ سے توبہ، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک ہونے والوں میں۔ متطہر کون ہوتا ہے؟ ایک ظاہری طور پر بھی طہارت حاصل کر رہے ہیں نا، تو طاہر وہ ہے جو ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہے، یا پاک ہونے کی کوشش کرنے والا۔ اچھا، اب اللہ رب العزت سے دعا کی ہے ہر وضو کے بعد، یا اللہ مجھے پاک ہونے والوں میں شامل فرما دینا۔ اور نماز کے بارے میں رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ اب یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے نا، اگر آپ ایک فیز میں نہیں آتے تو دوسرے میں نہیں جا سکتے، دوسرے میں نہیں آتے تو تیسرے میں نہیں، اور تیسرے سے چوتھے میں بھی نہیں۔ اب دیکھیں، آپ انٹر جب ہوتے ہیں نماز میں تو اللہ اکبر کہہ کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے پہلے اگر آپ کچھ اہتمام نہیں کرتے، مثلا وضو نہیں کرتے، تو آپ نماز میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ کا لباس پاک نہیں ہے، آپ نماز میں انٹر نہیں ہو سکتے، جگہ پاک نہیں ہے، انٹر نہیں ہو سکتے۔ آپ تکبیر کے ساتھ پھر نماز میں انٹر ہوتے ہیں۔ اچھا،
تو ان ساری شرائط کو پورا کرنے والا فرد جو ہے وہ نماز کو حقیقی معنوں میں ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کنیکٹیوٹی میں اگر پیچھے کے عوامل کو آپ مائنس کر دیں، نہ اذان کے بارے میں ذمہ داری محسوس کریں، نہ وضو کے بارے میں، پھر نماز میں کیا ہوگا؟ پاکیزگی کا کوئی کام نہیں ہوگا. پھر نماز برائی سے نہیں روکے گی، کیونکہ نماز میں آپ برائی کریں گے. نماز میں، کیونکہ نماز میں آپ سارا وقت اور باتیں سوچتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے ابلیس کو راستہ دے دیا نا. دروازہ تو بند ہی نہیں کیا، رحمت کا دروازہ تو نہیں کھلا جو توبہ سے کھلتا ہے. اب جانتے ہیں نا، حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں، تو حضرت عمر نے کہا، یعنی نماز پڑھی تو سارا وقت استغفار کرتے رہے. تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا، آپ نے سارا وقت استغفار کر لی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے رحمت کی پھواریں برستی ہیں. تو اس نماز میں بھی تو رحمت کی پھوار چاہیے نا. تو یہ رحمت کی پھوار وضو کے وقت پڑنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ وضو کے وقت ویسے تو آپ پانی کی پھواریں ڈالتے ہیں نا، پانی سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، لیکن توبہ کا پانی بڑا خالص ہے. توبہ کی وجہ سے، طہارت کی نیت کی وجہ سے اور زیادہ آپ کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے اور آپ تیار ہو جاتے ہو. آپ دیکھیں، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے زبان پاک کی ہے جس سے آپ نے اپنے رب سے بات کرنی ہے، آپ نے اپنی ناک میں پانی ڈالا ہے جس سے آپ نے اپنی بڑائی کے احساس کو بھی دھویا ہے. ناک کی خاطر کتنے کام ہوتے ہیں نا. اور ناک جو ہے وہ اللہ نے چہرے پہ بلند رکھی ہے، تو لوگ ہر جگہ جہاں تکبر کی بات آتی ہے وہاں ناک کی مثال دیتے ہیں، ناک آڑے آ جاتی ہے. تو جب آپ ہر دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو بہرحال فزیکلی بھی صفائی ستھرائی ہوتی ہے اور یعنی اسپرچولی بھی انسان پاک ہوتا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ آپ چہرہ دھوتے ہیں، آپ نے چہرہ دھو لیا کیونکہ آپ نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. اب یہ نماز کی کیفیت ہے جس میں اگر آپ کچھ بھی پیش نظر اور نہیں رکھتے، صرف آپ نماز کے الفاظ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اور کوئی حرکت آپ کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے، تو آپ اذان کا جواب دینے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد جب جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کافی حد تک پاک ہو چکے ہوتے ہیں. آپ اپنی ان چیزوں سے نکل آتے ہیں، لیکن کانشیسلی انسان نکلتا ہے. آپ بے سوچے سمجھے جائیں، وضو کرتے کرتے باتیں کریں، نماز پڑھیں تو ظاہر آپ اور ہی باتیں سوچیں گے. تو یہ نماز جس نے ہمارے ٹائم کو حقیقی طور پر مینج کرنا ہے، بلکہ میں نہیں سمجھتی مینج کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وقت ہمارے لیے نفع مند ہونا ہے، باقی اوقات بھی نماز کی وجہ سے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے اگر آپ اس پہ غور کریں گے ٹائمنگز کے لحاظ سے بھی. ہر نماز کے وقت پہ ہمیں ریلی اسپرچولی ضرورت ہوتی ہے اپنے رب سے متعلق ہونے کی، جس کی وجہ سے پھر ہمارے لیے یعنی آسانی ہو جاتی ہے. اور نماز کے بعد کے اذکار اس کو پختہ کر دیتے ہیں، جیسے ٹھونک بجا کے کوئی چیز سیٹ کر دی جاتی ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ پورے طریقے سے یعنی نماز کے دوران جو گرد و غبار آیا ہوتا ہے روح پر یا جسم پر یا فکر پر، وہ سارا ہی دھل جاتا ہے. آپ کبھی فیل کرتے ہیں نماز پڑھیں تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اچھا، آپ دیکھیں لائٹ ایکسرسائز بھی ہے، اور الیکٹرانک ماحول میں رہنے والوں کے لیے تو بہت بڑی ایکسرسائز ہے، کیونکہ ہر ایک حرکت کا مطلب بھی ہے. اللہ اکبر، سرنڈر کر دیا، ہاتھ باندھ لیے، رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، اور پھر جب سجدہ کیا تو سجدے سے ساری وہ ریز جو ہیں وہ زمین کے اندر نہیں اتر جاتی. یہ ارتھ کرنے کا بڑا ہی نرالا طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کبھی فیل کرتے ہیں نا آپ کے وجود کے اندر اتنی چیزیں داخل ہو رہی ہیں ماحول کی وجہ سے. خاص طور پر میں ان چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں جن کا تعلق شعوری ماحول سے نہیں ہے. شعوری چیزیں بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، میڈیا بھی، ایجوکیشن بھی، پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی، خاندانی ماحول بھی، ایوری تھنگ، ہر چیز اثر انداز ہو رہی تھی. لیکن
الیکٹرانک چیزیں جو آپ کے پاس ہیں، جیسے آپ کے پاس آپ کا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اچھا کسی کے پاس نہیں ہے موبائل، تب بھی موبائل کے ٹاورز لگے ہوئے، ہر طرف موبائل کی ریز تو جا رہی ہیں. کبھی آپ ڈرا کر کے دیکھیں نا پڑھنے کے بعد کہ کتنی ریز ہیں جو ہمارے وجود کے اندر سے گزرتی ہیں، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں زندہ کیسے. ہر نماز کے ہر سجدے میں وہ سب کچھ زمین کو واپس دے آتے ہیں. تو آپ بالکل فٹ ہو کے ایک دفعہ پھر پوری ایکٹیویٹی وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کتنا کریم ہے ہمارا رب جو اتنا خوبصورت لائف سٹائل دینے والا ہے، الحمدللہ. اور آپ دیکھیں یہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ ہم نے ایک اور کام کیا تھا کہ ہم اپنی صبح اور اپنی رات، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی بیداری اور اپنے سونے سے پہلے کے وقت کو بینیفیشل بنا لیں. تو یہ جتنا طریقہ کار ہے نا، طریقہ زندگی اسلام کا، یہ دراصل ہمیں بینیفیشل بنانے کے لیے، ہمیں تیار کرنے کے لیے. تو صبح کے وقت آپ اٹھتے ہیں تو یاد کرتے ہیں، دیکھیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کیسے بینیفیشل بنتا ہے، اپنے لیے بھی نفع کی بات کیسے سوچتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. وہ جگہ جہاں جانا ہے اس کا خواب حقیقت کی صورت میں ہر روز دیکھنا ہے، حقیقت کی صورت میں اس طرح سے کہ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں. میموریز، یادیں. کیا کسی کے دل میں ماضی کی یادوں کے علاوہ مستقبل کی یادیں بھی ہوتی ہیں؟ مستقبل کی یاد کیسے ہوتی ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا مستقبل کے بارے میں کوئی کیسے سوچتا ہے؟ آپ تو ایسی عمر میں ہیں جہاں اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. آپ لوگ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ شادی کے بارے میں سوچتی ہیں. ہاں، بڑا نیچرل ہے سوچنا. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یعنی اس کی عقل مند ہونے پہ شبہ کیا جا سکتا ہے یا سچے ہونے پہ شبہ کیا جا سکتا ہے. ورنہ کون ہے جو نہیں سوچتا؟ سوچنا چاہیے بھئی، لائف ہے. جس کی لائف ہے وہ اپنی لائف کے بارے میں نہیں سوچے گا، اس کو ضرور سوچنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں سوچتے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی ازدواجی زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے. اور اگر آپ نے کچھ نہیں سوچا تو یہ سارے لیکچرز آپ کو سوچوا نہیں رہے، سسرال سسرال سسرال. تو یہ ایک لائف سٹائل ہے نا پورا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہر عقل مند آدمی کو سوچنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی آدمی بزنس کرنے لگتا ہے تو اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے اسے کہاں تک لے کے جانا ہے؟ جی، ایسے فرد کو جو کوئی ویژن رکھتا ہے، ویژنری کہتے ہیں نا. تو ویژنری افراد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کامیاب رہتے ہیں. تو مومن کو اللہ تعالیٰ ہر وقت ویژنری بنا رہے ہیں، ہر وقت اس کو ایک مشن پہ لگانے کے لیے تیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہارا ویژن ہونا چاہیے. یہ زندگی صرف اس زندگی تک نہیں ہے، ایک اور زندگی آنے والی ہے. سوچتا رہتا ہے انسان، کسی کو پہلے سمجھ آ جاتی بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں بھی نہیں آتی. اس لیے اللہ سے اس کا یقین مانگنا چاہیے نا. تو شعوری طور پر یہ دعا پڑھنے کتنی زیادہ ضروری ہے. اٹھنے کے بعد پھر اللہ کا ذکر ہے. اب یہ لائف سٹائل ہے نا آپ کا، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر. تو آپ جس وقت کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچ رہے. ورنہ تو آپ اٹھیں آنکھیں ملتے ملتے شیشے کے آگے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کا خدا تو آپ کے سامنے ہے. نعوذ باللہ، معذرت کے ساتھ. انا پرستی اور انسان کیسے سیکھتا ہے؟ صبح اٹھتے ہی دیکھتا ہے اچھا بال ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، چہرہ ایسا ہے، لباس ایسا ہے، اب کیا کروں؟ تو آپ کا ذہن کسی اور طرف لگ جاتا ہے نا. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتا ہے. یہ لائف سٹائل کا ڈفرنس ہے. پھر انا پرستی کی بجائے خدا پرستی اس کی جگہ لیتی کہ آپ کی سوچوں میں وہ رہتا ہے جس نے پیدا کیا. الحمدللہ. تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اب پھر الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ دیکھیں جو بستر سے اٹھتا ہے نا اور دعا نہیں پڑھتا، اس کو اٹھتے ہوئے لگتا ہے وجود کئی من کا ہو گیا. پھر جس وقت آپ اٹھتے ہیں جاتے ہیں، آپ اپنے قدموں کو دیکھیں، چپل بھی پہنی، پھر آپ اٹھ کے گئے واش روم، تب بھی تھکے تھکے، بیزار بیزار، اور پھر آپ واش روم چلے جاتے ہیں، پھر آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے کچھ فریش ہوتے ہیں، لیکن بوجھل پن رہتا ہے، بوجھل بوجھل. نماز پڑھی، دل چاہتا ہے پھر سو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا، آپ کنیکٹڈ نہیں ہے نا. آپ کا موبائل جب اس کی چارجنگ ختم ہوئی بھی ہوتی ہے تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل کے تھرو میں کام کر لوں، تو موبائل کیا کہتا ہے؟ میں گیا، بس گیا 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 اور گیا، چارجنگ ختم. تو ہر بار آپ کی کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ سے ہوگی تو آپ کی لائف اچھی گزرے. بس زندگی کے لیے یہ اصول یاد رکھیے گا، اسٹے کنیکٹڈ. آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رہنا. یہ لائف سٹائل اللہ سے کنیکٹ رہنے کا لائف سٹائل. اللہ تعالیٰ کو یادوں میں بسانا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت باور کروانا ہے، دل سے اپنے رب کی بات کرنی ہے. تو آپ جب بات کریں گے تو کبھی آپ اس کی تعریف کریں گے، شکر ادا کریں گے، اس کی پاکیزگی، اس کی بڑائی کا بیان، اور اس کے سامنے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی. یہی چیزیں تو چاہیے الحمدللہ. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے نماز تو ادا کر لی، لیکن بیچ کا ایک کام ہے. جب آپ واش روم گئے، کیا آپ نے واش روم جانے کی دعا پڑھی تھی؟ آپ اپنی نا یہ ہر ایکٹیویٹی کو الگ بھی ڈرا کریں، کہیں مائنڈ میپ بھی بنائیں، پھر ایک کلی ایکٹیویٹی بھی بنائیں اٹھنے سے سونے تک، لیکن اس کو پکٹوریل فارم میں بنائیں. کمپٹیشن ہے آپ کا، خوبصورت جو بنائے گا، جو بھی کوئی ایسا چیز بنا لیتا ہے تو اس کو ہم پھر سب کو وہی چیز پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ باقی ان لوگوں سے بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بنا رہا ہے مائنڈ میپ؟ کوئی بنا رہا ہے؟ اچھا، آپ وہ بھی بنا رہے ہیں، کوئی پکٹوریل فارم میں بھی چیزیں بنا رہے ہیں. جیسے میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ ایسا سادہ طریقے سے میں بتا دیتی ہوں، باقی رنگ آپ اس میں بھر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک نماز ہے، نماز سے پہلے وضو ہے، وضو سے پہلے کیا ہے؟ اذان. نماز کے بعد کیا ہے؟ نماز کے اذکار. اب آپ دیکھیے نماز کے اذکار چھوٹے، نماز زیادہ بڑی، وضو نسبتاً چھوٹا، اذان اس سے زیادہ بڑی لیکن نماز سے چھوٹی. اب ان کے درمیان کنیکٹیوٹی ہو گئی نا. اسی طرح سے یہ ایک آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک پیکج ہے، لیکن اس پیکج کو اس سے پہلے والے پیکج کے ساتھ بھی جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا. اچھا، اب یہ صبح بیداری ہے، بیداری کا پیکج کیا ہے؟ دعا، ذکر، واش روم جانا. واش روم جب جاتے ہیں آج آپ نے ایڈ اپ کرنا ہے واش روم جانے کی، بیت الخلاء جانے کی، ٹوائلٹ جانے کی دعا. آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بلیو ہے نا آپ کا شیاطین پہ؟ آپ کا شیاطین پہ بلیو ہے؟ الحمدللہ. شیاطین پہ بلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیاطین ہیں، ایول فورس ہے نا، تو ایول فورس سے اللہ کی پناہ لے لی. اب آپ دیکھیں کہ اس پیکج میں کیا شامل ہے. صبح اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنا، لیکن ابلیس سے، اس کے شر سے، اس کے ایجنٹوں سے پناہ مانگنا بھی. آپ جب اسے دیکھیں گے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، یہ کتنا پیارا لائف سٹائل. تو آپ کا جو صبح بیداری کا پیکج ہے نا، اس پیکج میں بستر سے اٹھتے ہی دعا کرنا. بے شک لیٹے لیٹے بھی، آنکھ کھلنے پہ دعا کر سکتے ہیں آپ، لیٹے لیٹے ذکر بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے اٹھتے بھی کر سکتے ہیں. اور پھر آپ واش روم جانے سے پہلے دعا کریں گے. جب دعا کر لی تو اس کا مطلب ہے شیاطین سے پناہ لے لی نا. اب آپ ایک پناہ میں ہیں، حصار میں ہیں. اب آپ واش روم میں گئے ہیں، واش روم جانے کے بعد آپ نے وضو بھی کر لیا اور آپ باہر نکلے ہیں اور آپ نے دعا پڑھی ہے غفرانک، تو آپ نے استغفار ایک اور اینڈ سے بھی کر لی. اسی طرح سے آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں تو ابتدائی طور پر ابلیس ناکام ہوا تھا تو آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. الحمدللہ اللہ پاک نے پھر ایک مشن کے تحت حضرت حوا کو اور حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا
इहबितू मिनहा जमिया, कि उतर जाओ इसमें से सारे के सारे। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आएगी तो जो कोई उसकी पैरवी करेगा उसके लिए ना खौफ होगा ना गम। यानी अब आपका दुनिया में जाने का टाइम आ गया। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम नाकाम बनाकर गिल्ट में दुनिया में नहीं भेजे गए थे, वो गलती पर नहीं थे, गलती उनसे हुई थी, अल्लाह पाक ने माफ कर दिया। वो तौबा के रवैये के साथ जमीन पर आए थे, और यही तौबा इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस बार का आपका होमवर्क है, आपने सुबह उठ के, मैं आपको मिनिमम काम दूंगी, मिनिमम 10 बार इस्तिग़फ़ार जरूर करनी है इंशाल्लाह, दिन का आगाज। ऐसा हो सकता है? इस्तिग़फ़ार, तौबा, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है ना जिसमें रूह जख्मी है, तार तार है, तो इसके जख्मों को भरने के लिए फार रखना है तौबा का, इस्तिग़फ़ार का। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह सिंपली 10 टाइम्स। कितनी देर लगेगी? 30 सेकंड से भी कम, 30 सेकंड से कम, हाफ मिनट भी नहीं लगेगा। और अगर आपका जी चाहे तो आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 10 टाइम्स इसलिए कि आदतें इतनी आसानी से नहीं बनती, आहिस्ता आहिस्ता इंसान पुख्ता होता है। लेकिन इतना पुख्ता मैसेज नहीं देना खुद को कि हमेशा 10 दफा रहे ऊपर ही ना कर सकें, क्योंकि एक बार ये भी इंसानों का बड़ा अलमिया है कि वो एक आदत अपना ले फिर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और ये किसी एक इंसान के साथ नहीं होता, इंसान अपनी आदतों का असीर है, कैदी है। वो जो मैसेज दे लेता है इंसान का ज़हन फिर उसी पे वर्क करना शुरू हो जाता है। ये अपने आप को मैसेज दें कि इब्तिदाई तौर पर मैंने 10 दफा ही कहना है ताकि मेरी आदत पुख्ता हो जाए। फिर जब 10 दफा पुख्ता हो जाएगी फिर बताइएगा, अगले हफ्ते में फिर हम उसके बारे में कुछ और देखेंगे इंशाल्लाह। जैसे 10-10 दफा अगर आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये सुबह उठने के अज़कार में से, जैसे सुबह उठने की दुआ है इसी तरह से सुबह उठने के अज़कार हैं। तो अपनी सुबह और शामों पे भी लॉक लगा लें। देखिए आप कहीं से तो अपने आप को सेव करेंगे ना, महफूज करेंगे। तो अब की बार आपने अपनी सुबह को और रात को चंद तरीकों से सेव करना है, दिन के 2 किनारों पर, या आप यूं समझ लें उठने के फौरन बाद और सोने तक। नींद की हालत में अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिल वक्त सुबह उठने की एक दुआ और रात को सोने की एक दुआ ऐड कर लें, फिर आगे की चीजें हम देख लेंगे। आज का होमवर्क सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 10 टाइम्स। लेकिन इस दफा 10 टाइम्स जब आप कहेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि तस्बीह फातिमा में से आप 10-10 की गिनती माइनस कर दें कि 10 दफा सुबह मैंने कह लिया था, वो अलग है। तो ये अंदर अंदर इब्लीस इंसान से बहुत हिसाब किताब करवाता है कि फलां काम फलां वक्त पे ऐसे हो गया। जो काम करना है उसको इखलास के साथ करें, कम कर लें लेकिन मुस्तकिल करें, क्योंकि अल्लाह पाक को वो काम पसंद है जिनमें मुदाविमत हो, हमेशा जिन कामों पर इंसान अमल पैरा होता रहे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिस नबी के दौर में शिर्क शुरू हुआ, जिन्होंने बहुत मेहनत की, तौबा के बाद जो दूसरा रवैया हमारे सामने आता है वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का। नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, कुछ रवैये उनके थे, कुछ नूह अलैहिस्सलाम के थे। नूह अलैहिस्सलाम की शख्सियत में सबसे बड़ी चीज क्या नजर आती है? इस्तिग़फ़ार तो उनकी जिंदगी में थी, वो तो आपने अपना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और भी अपनाएंगे। और क्या चीज थी जी? मुस्तकिल मिजाजी थी, ठीक है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी किसी चीज से सीखते हैं ना जी। जी, हार नहीं मानी थी जी। जी, अल्लाह पर तवक्कुल किया था, अपने मामलात को अल्लाह के हवाले किया, ठीक है। और मुस्तकिल उनका एक रवैया था, वो क्या था?
دعوت اللہ، نبی دعوت، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلایا تھا. تو کامیاب کون ہوا؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا یا جس نے انکار کیا، جنہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، نوح علیہ السلام کو گمراہ سمجھا. کامیاب کون ہوا؟ ایک طوفان نے جس کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے اور زمین سے بھی پانی نکال لیا گیا. زمین کو جب حکم دیا تو زمین نے بھی پانی اگل دیا، آسمان نے بھی بارشیں برسائیں، پھر اتنا پانی اکٹھا ہو گیا. ایک شخص کی پکار پر اللہ نے پوری دنیا ڈبو دی. پکاری تھی نا، پہلے بھی پکار دی تھی، دعوت دی تھی، اور اس وقت بھی پکار تھی. اگر پہلے کی پکار کو دیکھیں تو پہلے کی پکار اللہ کی طرف آنے کی پکار تھی. اگر نوح علیہ السلام کی آخری پکار دیکھیں جس پر دنیا کو ڈبو دیا گیا تو وہ کیا پکار تھی؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، آپ میری مدد فرمائیے، آپ میری مدد فرمائیے. تو کامیاب لوگوں میں آدم علیہ السلام پہلے کامیاب انسان ہے، پھر نوح علیہ السلام، پھر سارے انبیاء ہیں. لیکن اگر آپ خصوصی طور پر دیکھنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی کیا نمایاں خصوصیت تھی؟ یکسوئی تھی ان کی، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص تھا، جی جی، سپردگی، حوالگی، ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی ٹھیک ہے، جی، وفا کا حق ادا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا، فرما برداری اور وفاداری. اللہ پاک نے کیا تعارف کروایا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، ہر بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کامیاب تھے یا ان کے والد یا وقت کا بادشاہ نمرود جس کے پاس اقتدار بھی تھا، دولت بھی تھی؟ اللہ پاک نے نمرود کو کیسے ہلاک کیا تھا؟ جی، ایک چھوٹے سے حشرات الارض میں سے کسی ایک، یعنی ایک چھوٹے سے کیڑے سے ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسا مقام عطا کیا، اپنا گھر بنوایا اور ساری دنیا کو ان کے اسوے پر چلایا. سبحان اللہ. تو کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس اقتدار تھا، جس کے پاس مال تھا، جس نے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے. اگر ہم نمرود کے کردار میں دیکھنا چاہیں تو ابلیس سے مختلف نظر نہیں آئے گا. اگر ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، تو نمرود نے کیا کہا تھا؟ انا احیی و امیت، کہ اگر تم اللہ کی بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، کہ میرا رب وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو نمرود نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. مقابلے پہ لے آیا نا. تو کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا؟ انا پرستی ناکام نہیں ہوئی، تکبر اور سرکشی ناکام نہیں ہوئی. کیا زمانے میں تکبر کرنے والوں، اپنی ذات پہ فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق نہیں سکھایا کہ ہر بار ناکامی اسی کا مقدر ہے جو اللہ کے سامنے اکڑ جائے، جو سرکشی اختیار کرے، جو اپنی ذات کو بڑا سمجھے. اگر ہم باقی انبیاء کو بھی دیکھیں، ہر نبی کی زندگی میں ایک کہانی ہے اور کامیابی کی کہانی ہے، اگرچہ انہیں بہت مشکلات برداشت کرنی پڑی. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون اور فرعون کی قوم کو دیکھیں تو رویے صاف نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں کیا خاص بات تھی؟ اللہ پاک نے انہیں کس لیے بھیجا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف اس نے سرکشی کی. علاج سرکشی کا ہوا زمانے، ناکامی سرکشوں کو ہی ملی جو اللہ کے مقابلے میں اکڑ گئے، اپنی طریقہ زندگی انٹروڈیوس کروایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا. اور کامیابی انہی کو ملی جنہوں نے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیے اپنے معاملات. تو آپ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اپنے آنے والوں کے لیے وفاداری کا نمونہ چھوڑ گئے، فرما برداری کا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے
اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے. وہ ہر جگہ گئے جہاں اللہ نے حکم دیا. کبھی بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے گئے. اذهب کی بات ختم نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کی زندگی میں دیکھیں سفر بہت ہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا. مصر سے نکلے مدین پہنچے، مدین سے نکلے وادی طور میں پہنچے، وہاں سے نکلے دوبارہ مصر میں آئے اور فرعون کے دربار میں پہنچے، اور پھر کس طرح سے مقابلے پہ مقابلہ ہوا، جیسے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ، پھر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے. پھر سفر شروع ہو گیا، بنی اسرائیل کو واپس لے کے جانا ہے. واپس لے کے گئے صحرائے سینا سے، کس طرح سے سمندر سے آسانی سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا، اور سفر ہی کی حالت میں فوت ہو گئے کیونکہ واپس پہنچ نہیں پائے تھے اپنے مقام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے، بہت سٹرگل، بہت کوشش کی، اولو العزم پیغمبروں میں سے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کتنا زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی. انہوں نے کتنے استقلال سے اللہ کے کام کو جاری رکھا. ایک سرکش قوم کے مقابلے میں مایوس ہونے کی بجائے ہمیشہ انہیں ہر طرف لے کر چلنے کی کوشش کرتے رہے. حالانکہ قوم نے کوئی موقع رائگاں نہیں جانے دیا، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست دکھانے کے لیے ہر طریقہ کار اختیار کیا. ہر بار قوم کہتی تھی اے جادوگر ایک دفعہ میں معافی لے دو پھر ہم اچھے مومن بن جائیں گے. حضرت موسیٰ کے پاس 9 نشانیاں آئیں، 9 بار اپنے لوگوں کے لیے معافی مانگی. کس طرح سے انہوں نے سامری کے کہنے پر بچڑے کو معبود بنا لیا. کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیٹ ڈالا تھا، اور جب پتہ چلا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو سزا بھی دی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹرگل ایک ایسی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تھی جن کے دلوں کے اندر سختی بہت تھی، پتھروں سے بھی زیادہ سختی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. تو موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، یا فرعون جو زندہ مثال بن گیا عبرت کی سارے جہان والوں کے لیے؟ کون کامیاب ہوا؟ تو کامیابی اور ناکامی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے ہر دور کی پوری انسانیت کی تاریخ ہے. انسانیت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، اعلانیہ دعوت دی تھی، تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. عاص بن وائل سہمی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فقرہ مشہور کر دیا ابتر ابتر، تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے کیسے سورہ الکوثر نازل کی، انا اعطیناک الکوثر. تو کامیاب کون ہے؟ وہ جو ساقی کوثر بنا، وہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا، وہ جو کشمکش کل کے دور میں تھی آج بھی جاری ہے. تو کامیاب وہی ہیں جو قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور وہ ناکام ہو جائیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، آپ کی سنت کی مخالفت کی. کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ متعلق ہے. تو ضرور سوچتے رہیے گا اپنی زندگی کے بارے میں، کامیابی کے لیے میں کتنی کوششیں کرتی ہوں اور کس کس میدان میں بغیر کوشش کے بھی میری کوششیں ناکامی کے لیے ہی خاص ہو جاتی ہیں. جہاں پر آپ کی کوشش کامیابی کے لیے نہیں، وہ وقت کا حصہ بھی تو ناکامی میں چلا جاتا ہے نا. اپنے بارے میں ڈیسیژن ضرور کیجئے گا، کامیاب ہونا ہے یا ناکام. کامیابی کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ آپ کی مخالفت کا راستہ ہے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ملائیشیا والوں کا ایمان بڑا اچھا ہے، وہ عید پر بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہتے. تو جن کے ساتھ وہ کلام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا
تکبیرات میں اللہ ہی کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ تکبیرات ہیں، لیکن ملائیشیا میں اذان ہوتی ہے اور وہ سب محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ تو آج کی دنیا میں لوگوں کو یہ کانشیسلی انکانشیسلی ان کے اندر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اپنے رسول کو چھوڑ دو، اپنے رسول کو چھوڑ دو۔ تو جو رسول اللہ کی سیرت کو نہیں جانتا، یہ حدیث کو نہیں جانتا، اس کے لیے وقت نہیں نکالتا، اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا، وہ ناکامی تو ہے، اپنے بچوں کی ناکامی کے لیے حصہ ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور آج کے لیے آپ کا تھوڑا سا حصہ اور شامل ہو گیا، استغفار کرنا، خاص طور پر صبح کے وقت، اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ذکر صبح اٹھنے کے بعد، صبح اور رات سوتے وقت کی دعا، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اگر چاہیں تو یہ اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔